أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 1055 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ المزمل کی آیات 14 تا 19 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج بیٹا آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے رسوا کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کئی مرتبہ اس روایت کو ہم بلکہ برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج امت کے زوال کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم کو فراموش کر دینا۔ کوئی ایک خطہ ہم نہیں دکھا پا رہے جہاں ہم بتا سکیں یہاں شریعت کے اور اسلام کے اور قرآن حکیم کے قوانین نافذ ہیں۔ ذلت اور رسوائی کی وجہ قرآن حکیم کو پس پش ڈال دینا۔ اگر دنیا میں عروج چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو تھامنا ہوگا۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا: وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کی وجہ سے عزت عطا فرمائی تھی، اور آج ہمارے ذلیل اور رسوا ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ کیو ٹی وی کی یہی ایک کوشش ہے، اور پروگرام بصیرت القرآن کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ امت کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے اور قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم سے جڑنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ تفصیل ہو گئی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ المزمل آیات 14 تا 19 کا مفہوم اور ترجمہ: جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیرے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گواہ ہیں تم پر، جیسے ہم نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر۔ تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو سخت پکڑ میں، سو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان پھٹ جانے والا ہے اس دن کی شدت سے، اس اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مزمل کی آیات 14 تا 19 کا مفہوم اور ترجمہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں
ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، ٹھیک ہے۔ ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات، سابقہ آیت میں مخالفین حق کے لیے جہنم میں دردناک سزا کی وعید تھی، زقوم کے درخت کا پھل بھی کھانا ہوگا، بیڑیاں بھی پیروں میں ہوں گی اور بھی عذاب ہوں گے، یہ بیان پچھلی آیات میں تھا۔ اب قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف سے مرادی کی جو باتیں تشریح میں ہم تفصیل سے بعد میں بیان کرتے ہیں ان کا خاکہ یا ایک آؤٹ لائن، ٹھیک ہے۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، روز قیامت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلوں کی مانند نرم ہو جائیں گے۔ آج بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، گلیشیئرز ہیں، پہاڑ ہیں، ہمالیہ ہے اور نہ جانے کیا کیا بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ترکی کے اندر ہوں، رشیا کے اندر ہوں، چائنا کے اندر ہوں، پاکستان کے اندر ہوں، یہ بلند و بالا پہاڑ جو آج نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، کل یہ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر فرعون کی سخت گرفت کی گئی۔ اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں، بلا شبہ قرآن کے ذریعے نصیحت کر دی گئی ہے، بس جو چاہے نصیحت قبول کر کے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ تعارف کے حوالے سے 3 باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ہر آیت کا ماشاءاللہ موضوع یا ٹاپک ماشاءاللہ۔ سورہ مزمل کی آیات 14 تا 19 کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 14، روز قیامت زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ اگلا نقطہ آیت نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اعمال پر آخرت میں گواہ ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 16، رسول علیہ السلام کی نافرمانی پر فرعون کی سخت گرفت کی گئی۔ پھر آیت نمبر 17، قیامت کے دن بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور آخر میں آیت نمبر 19، بلا شبہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت میں آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 14 سے قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، قیامت کے دن زمین اور پہاڑ لرزیں گے، اللہ اکبر۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اگلا نقطہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ٹیلوں کی طرح نرم ہو جائیں گے۔ کبھی آپ نے ٹریولنگ کی ہو کچھ علاقوں کے اندر، یا آپ نے کبھی کوئی پروگرام وغیرہ میں دیکھا ہو، پہاڑ آپ کو کبھی تو سخت نظر آتے ہیں، کبھی ایک ریت کا ایک ٹیلا ہوتا ہے، ریت کا پہاڑ ہوتا ہے، صحیح ہے، اور ذرا ہوا چلتی تو وہ ریت اڑنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ایسے ہو جائیں گے کہ ریت کے ٹیلوں کی طرح نرم ہوں۔ پھر آیت نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ آیت نمبر 15، اس کا مفہوم ترجمہ، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو گواہ ہیں تم پر، جیسے ہم نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کی طرف رسول بنا کر۔ یہ آیت نمبر 15 کا مفہوم ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، کفار مکہ سے خطاب، مکے کے 13 برس ذہن میں رکھیے، مخالفت کر رہے تھے نا کفار مکہ، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ، ان کی طرف ایک عظیم الشان رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ آگے ذکر ہے، وہ روز قیامت ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ حضور شاہد ہیں، گواہی دینے والے بھی۔ دنیا میں آپ نے دین کی گواہی پیش کی، حق کا پیغام اس کی گواہی دی، اور قیامت کے دن وہ لوگوں کے اعمال پر بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے حق میں نے پیش کیا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان سے تو پوچھ لے۔ حضور نے تو علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ذمہ داری ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ذمہ داری ادا فرما دی تھی۔ اگلا نقطہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ فرعون کا ذکر خاص طور پر کیوں آیا؟ مکے والوں کی تنبیہ کے لیے، عبرت کے لیے۔ یہ بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ مخالفت کر رہے تھے نا، پہلے پیغمبر ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی مخالفت کس نے کی تھی؟ فرعون نے، اس کا برا انجام ہوا تھا، وہ ذکر کر کے مکے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 16۔
فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، اس کا مفہوم ترجمہ، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، پھر ہم نے پکڑ لیا اس کو سخت پکڑ میں۔ یہ آیت نمبر 16 کا مفہوم ترجمہ تشریح کے حوالے سے۔ پہلا نقطہ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اس کی سخت گرفت کی گئی۔ اگلا نقطہ، یہاں کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا تو غرق کر دیا گیا، فرعون بھی اور آل فرعون بھی غرق کر دیے گئے۔ مکے والوں کو سمجھایا یہی جا رہا ہے تم بھی حق کی مخالفت پر اڑے رہے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور نقطہ تشریح کے اعتبار سے، فرعون جیسا بادشاہ اور عاد و ثمود جیسی قومیں تباہ کر دی گئیں تو ان کفار مکہ کی کیا حیثیت ہے؟ بڑی بڑی اقوام مٹا دی گئی جب رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی۔ فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کو غرق کر دیا جب اس نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ مکے والے کیا بیچتے ہیں؟ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان مکے والوں کو 10% بھی نہیں ملا جتنا پچھلی قوموں کو دیا، 10% بھی مکے والوں کو نہیں ملا جتنا پچھلی قوموں کو دیا گیا۔ وہ نافرمان قوم عاد و سمود مٹا دی گئی، فرعون غرق کر دیا گیا۔ یہ مکے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر یہ حق کی مخالفت پر اڑے رہے تو؟ اگلی آیت سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 ارشاد ہوا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یہ آیت نمبر 17 اس کا مفہوم و ترجمہ، سو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 17 کا مفہوم و ترجمہ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، کفار کفر و سرکشی کر کے قیامت کے دن سے کس طرح بے خوف ہو سکتے ہیں؟ کیوں نچنت ہو رہے ہیں؟ کیوں بے خوف ہو رہے ہیں؟ کیا ہولناکی ہوگی قیامت کے دن؟ ترجمہ عجیب لگا نا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلیں۔ اس کی شدت، ہولناکی اور طوالت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ طوالت کہتے ہیں طویل ہونے کو۔ قیامت کا دن ہولناک ہوگا، قیامت کے دن بڑی شدت ہوگی، قیامت کے دن بڑی سختی کا معاملہ، قیامت کا دن بڑا طویل ہوگا، لیکن کفار کے لیے، سرکشی کرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے پتہ ہے کتنا طویل ہوگا؟ ایک نماز ادا کی اور نماز کا وقت، یعنی نماز ادا کر لی، چند منٹس لگے، بس اس کے لیے قیامت کے اتنا ہی طویل ہوگا۔ لیکن کافروں کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے حدیث میں آتا ہے 50,000 برس کا دن ہوگا۔ کتنا؟ اللہ اکبر۔ تو قیامت کی شدت اور اس کی ہولناکی اور اس کی طوالت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے چند سالوں میں بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال میں آگے بوڑھا ہو گیا، ایسے ہی ہے نا، قیامت کا دن تو بڑا شدید اور طویل ہوگا، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی پر خوف طاری ہو جائے، کسی پر مصائب کا پہاڑ آ جائے تو وہ آدمی بوڑھا دکھائی دیتا ہے۔ تو قیامت کا معاملہ اس قدر شدید ہوگا کہ بچہ اگر کوئی اس دن کھڑا ہوگا تو وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ ہولناکی ہے قیامت کی جو اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو تو تنبیہ ہے، ہم بھی غور کریں، قیامت کا لحاظ رکھتے ہیں، قیامت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہر نماز کی حرکت میں دہرا رہے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید 2 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 8 ہے، ارشاد ہوا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس دن کی شدت سے اس اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ قیامت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہوا، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ قیامت کے دن کی شدت سے مضبوط آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے ہم پڑھ آئے زمین لرز اٹھے گی، آسمان لرز اٹھے گا، پہاڑ لرز اٹھیں گے، پہلے ہم نے یہ پڑھا۔ اب بات کیا آ رہی ہے؟ مضبوط آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ سقف محفوظہ، قرآن کہتے ہیں مضبوط چھت اللہ نے آسمان کو بنایا، لیکن قیامت کے دن یہ مضبوط آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہ ہولناکیاں خود قرآن حکیم قیامت کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے۔ اگلا ایک مختصر نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ کے وعدے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور اللہ اپنے وعدے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 19، ارشاد ہوا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔
اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ یہ آیت نمبر 19 کا مفہوم و ترجمہ، تشریح کے وارث سے پہلا نقطہ، بلا شبہ قرآن کے ذریعے نصیحت کر دی گئی ہے جو غفلت سے بیدار کرنے کا باعث ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نیند کے ماتوں کو جگاتا ہے، جو غفلت میں مبتلا ہے ان کو جھنجھوڑتا ہے۔ ہاں، اور قرآن کی آخری جو صورت ہے نا، خاص طور پر آخری پارے میں، وہ تو ہلا دینے والا مقام ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ اِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ہلا دینے والا انداز۔ تو قرآن کیا ہے؟ نیند کے ماتوں کو، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، اور جو ہدایت لینا چاہے وہ ہدایت لے لے۔ چنانچہ اگلا نقطہ، اب جو چاہے نصیحت قبول کر کے اپنے پروردگار تک پہنچنے، یعنی اس کے قرب کا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے اپنے رب کو حاصل پا لے، اس کا قرب تلاش کر لے۔ قرآن کی دعوت تو لوگوں کے سامنے کھول دی گئی، اما شاکر و اما کفورا، یہ بھی قرآن کہتا ہے، جو چاہے شاکر بنے، شکر گزار، جو چاہے ناشکرہ بنے۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، اب کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ الحمدللہ سورہ مزمل کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا، اب وقت ہے ہمیشہ کی طرح سوالات کا۔ ہمارے ساتھیوں کی جانب چلتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا، فرعون کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، چلیں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی بات تو ہے کہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، ماضی میں کیا کہتے تھے؟ کسرا۔ روم کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر، کیسر۔ پڑھا ہوگا آپ نے کبھی۔ اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو کہتے تھے فرعون۔ تو فرعون تو بہت سارے گزرے، لیکن ایک مشہور وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اچھا، وہ بھی دو تھے، کیا مطلب؟ ایک وہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس نے سب بچوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ایک بعد میں تھا جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، پھر اللہ کی طرف سے آغاز وحی کا معاملہ ہوا، پھر انہوں نے ایک تحریک برپا کی، تو وہ پچھلے والے فرعون کا بیٹا تھا۔ تو ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی۔ فرعون وہ تھا جس سے خدائی تک کے دعوے کیے اور اپنی دانست میں یہ سمجھا کہ میں سارے بچوں کو قتل کر کے اپنی جو ہے بادشاہت کو بچا لوں۔ اس کو نجومیوں نے کہا تھا کہ بھائی تمہارے ان کا ایک بچہ پیدا ہوگا، بنی اسرائیل، جس کو فرعون نے جس قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھی سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ اس کے گھر پہ، اس کے دربار میں، ٹھیک ہے، یاد آ گیا پورا۔ اب باقی قصہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر بھی پہنچے اور والدہ کو واپس بھی لوٹا دیے گئے، اور سارے اخراجات کہاں سے آ رہے تھے؟ اسی فرعون کے دربار سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کی، پھر وہ معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، اور فرعون کی سٹی گم ہو گئی۔ سنا ہے کبھی؟ سٹی گم ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا، یعنی یوں کہیے کہ وہ پریشان ہو گیا کہ جادوگر سجدے میں چلے گئے، کیونکہ جادوگروں نے حق دیکھا تو ایمان لے آئے تھے۔ پورا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، بس اشارہ ہم نے کرنا چاہتے۔ جی بیٹا، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم سے نصیحت کیسے حاصل کریں؟ ماشاءاللہ، قرآن حکیم سے نصیحت کیسے حاصل کریں، بہت اچھا سوال ہے۔ ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں نا، تو ثواب بھی حاصل کرنا ہے تلاوت کر کے، اور نصیحت بھی حاصل کرنی ہے۔ نصیحت کے لیے ایک ویسے جملہ انگلش میں بڑا مشہور ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ اردو میں کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان، ارادہ پکا ہوگا اللہ رہنمائی عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہم ویسے اپنی عام زبان میں بولتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک جگہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ تو سچی طلب کہاں ہو؟ دل میں، اور اہدنا الصراط المستقیم دعا بھی ہو۔ پھر بندہ کوشش کرے قرآن حکیم کو ترجمے سے سنے پڑھے، جیسے آپ کے سامنے بھی تفسیر رکھی ہوئی ہے، میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کی محفلوں میں شرکت کرنا، اللہ توفیق دے ہم قرآن کی زبان کو بھی سیکھیں، تاکہ عربی میں قرآن تلاوت کریں یا تلاوت سنیں تو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ ثواب بھی لیں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو معلوم ہوتا جائے گا اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ اور آخری بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ماحول بنائیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، جن کو قرآن کا فہم بھی ہے، جو قرآن پر عمل بھی کرتے، تو اس ماحول کی برکت سے ہمیں بھی قرآن سے تعلق مضبوط ملتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے گا ہمارا تعلق، اور ہم انشاءاللہ ہدایت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ، سورہ فاطر میں دعوت توحید، رد شرک اور مخالفین حق کو برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔
نیز اہل ایمان کے لیے بشارات کا بیان ہے۔ یہ موضوعات سورہ فاطر میں جو بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ 3 باتیں آج بھی ہیں ریکیپ یا خلاصے کے طور پر۔ کفار مکہ کے لیے تنبیہ کہ ان کا انجام بھی فرعون جیسا ہو سکتا ہے، ڈرایا گیا ان کو۔ اگلا نقطہ، قیامت کا دن بہت ہولناک ہے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، استغفر اللہ۔ اگلا نقطہ، قیامت کی شدت سے مضبوط آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہ ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں قیامت کے دن کی۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، سیلف اسسمنٹ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 3 سوالات آج بھی۔ نمبر 1، کیا ہم روز قیامت کی حاضری کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اگلا سوال، کیا ہم قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ حقوق کا بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور تیسرا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ فرعون نے تو معصیت و نافرمانی کی، پیغمبر کی تو غرق کیا گیا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش پر ہیں اور کوشش کرتے ہیں؟ سوال ہے ہم سب کے لیے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الانعام کی آیات 101 تا 165 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر عطا ہوگا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا اجر عطا ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 160، سورہ انعام آیت نمبر 160۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانعام کی آیات 101 تا 165 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا؟ سورہ انعام آیات 100 بلکہ آیات 101 تا 165 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت۔ آپ دونوں ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قائد صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق دے۔ اے اللہ قرآن کریم پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل، اس کے احکام کے نفاذ اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔